اس خوشی میں مناتی ہے. تو ہم اس قوم کی بات نہیں کر رہے ہیں، بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم 22 رجب کو کنڈے ہمارے آبا و اجداد مناتے ہیں، اور ہم امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہم سب بھی کنڈے کا اہتمام انتظام کرتے ہیں، اور کرنا جائز ہے، مستحسن ہے، اور ایسا ثواب ہے. یہ ثواب ہے. اگر کوئی اعتراض کرے کبھی کسی سے بھی، ہمارے پاس بعد میں پوچھنے آنا، پہلے اس سے کہہ دینا ثبوت تم یہ دے دو کہ 22 تاریخ کو نہیں مناتا. اس سے کہہ دو کہ 22 تاریخ کو فاتحہ، کنڈے کی فاتحہ نہیں دلانی چاہیے، اس کا ثبوت تم دے دو. حضرات محترم وہ ثبوت نہیں دے پائے گا. اور میں آپ کو تمام فتوے کا ثبوت دیتا ہوں کہ 22 رجب کو کنڈے کی نیاز دلانا جائز ہے، مستحسن ہے، اور ثواب ہے. میں مکمل ثبوت اور دلیل کے ساتھ میں آپ سب کے سامنے، میرے ہاتھ میں کتاب بھی ہے، اس کا کتاب کا نام بھی دیکھ لیں، برکات فاتحہ، پیلی بھی شریف سے چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 30 سے مکمل فاتحے کی دلائل موجود ہیں، اور صفحہ نمبر 39 تک. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ شرعاً جائز ہے. جو معترض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کے جو منکر ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ اب اہل سنت کو فریب دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا، سنیوں کو بہکانے کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا. کوئی کہتا امیر معاویہ کی شہادت اس دن ہوئی، اس کا بھی ثبوت نہیں ملے گا اس دن. تو اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، لیکن جب 22 رجب المرجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ تاریخ ولادت ہے اور نہ تاریخ وفات، یہ اعتراض کرتے ہیں، تو کیوں اس تاریخ میں مناتے ہیں؟ لہٰذا اس تاریخ پر فاتحہ ہی ناجائز ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں. لیکن مسلمان اس فریب میں نہ آئیں اور مقررہ تاریخوں پر فاتحہ اور ایصال ثواب کرتے رہیں. کسی معترض یا معترضین کا یہ اعتراض قابل توجہ ہی نہیں کہ 22 رجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ولادت ہے، نہ تاریخ وفات. اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہ تاریخ ولادت و وفات نہیں ہے، تو بھی 22 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ نہ کرنے کی کون سی دلیل ہے؟ اگر نہیں بھی ہے وہ تاریخ ہے تو نہ کرنے کی کون سی دلیل ہے؟ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ نہیں ہو سکتی، تو یہ مبلغ جس نے یہ کتاب چھپوائی انہوں نے اس کو اس فاتحہ کی دلیل میں آج نہیں 1964 میں بریلی شریف کے ایک رسالے سے یہ ہوا تھا کہ 500 روپے انعام دیا تھا. لیکن جس نے کتاب چھپوائی ہے وہ کہتے ہیں 1 لاکھ روپے میں اپنی طرف سے انعام دوں اگر کوئی غلط ثابت کر دے کہ اس تاریخ میں فاتحہ نہیں ہونی تھی. اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی فاتحہ میں بھی شامل کر لیں. اگر مان لیا جائے کہ ہے، ان کی بھی فاتحہ شامل کر لیں. معترض نے حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات کا غلط حوالہ دیا. حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وفات 4 رجب المرجب ہے، سن 60 ہجری، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 15 رجب المرجب ہے. یہاں ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ 11 ربیع الاخر یعنی 11ویں شریف، مسلمان عموماً 11ویں شریف کی نیاز کرتے ہیں. حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہ تاریخ ولادت ہے اور نہ تاریخ وصال، لیکن پھر بھی مسلمانوں کا متفق علیہ معمول یہی ہے کہ اسی 11 تاریخ کو حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز ہوتی اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اس موقع پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے مندرجہ ذیل ہیں. احکام شریعت کو پیش کرنا بھی مسلمانوں کو فریب دینا ہے. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جہنمیوں میں سے ایک جہنمی مطلقاً دشمنان صحابہ کرام
سے متعلق ہے، یعنی جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، نہ کہ احسان ثواب کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نادان اور اندھی سمجھ والوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھے۔ میں آپ کو بتا دوں مفتی اعظم ہند کا فتویٰ، ان کے پاس سوال پہنچا کہ کیا فرماتے ہو مالک رحمتین اس مسئلے میں کہ 22 رجب کو فاتحہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہونا چاہیے یا نہیں، یا کس کا فاتحہ ہونا چاہیے؟ اس کا جواب سنیں، فاتحہ کی اصل ایصال ثواب ہے، اور ایصال ثواب اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز و مستحسن ہے، اور ثواب کا حجرہ ہے کتب فقہ و عقائد میں تصریح ہے کہ اپنے اعمال خواہ بدنی ہوں یا مالی دوسرے کو ثواب پہنچانے سے انہیں ثواب ملتا ہے، اور اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اور کسی کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی۔ فقہ حنفی کی معتبر کتاب در مختار حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اور رد المختار میں بھی، میں عبارت نہیں پڑھوں گا، وقت بہت کم ہے۔ اسی طرح ہدایہ، نور العزا اور مراقی الفلاح، شرح فقہ اکبر، شرح عقائد نصفی وغیرہ کتب معتبرہ میں ایصال ثواب کے جائز ہونے کی تصریح ہے۔ 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرانا شرعاً جائز ہے، اور دوسرے بزرگوں کی بھی فاتحہ دلانا جائز ہے۔ اصل جائز اور باعث نفرت، باعث نفع و ثواب ہے۔ اصل جو مقصد ہے جائز ہے اور نفع و ثواب ہے، تو وہ کام جس میں نفع ہو، ثواب ملے اور جائز ہو، کرنے میں کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں، کرنا ضروری، کرنا جائز ہے، کرنا چاہیے۔ اور یہی نہیں بلکہ حضرت علامہ شیخ الحدیث علامہ ابوالفضل محمد سردار احمد لائق پوری بانی دارالعلوم مظہر اسلام لائق پور فرماتے ہیں کہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کے لیے 22 رجب کو کنڈے بھی شرعاً جائز ہیں، باعث و خیر و برکت ہیں۔ مخالفین اہل سنت کو بلا دلیل بدعت و حرام قرار دیتے ہیں، جو مخالفین ہیں وہ حرام قرار دیتے ہیں۔ الگ الگ طرح طرح کے فتوے، یعنی پاکستان کے علامہ صاحب نے فتویٰ دیا، مفتی احمد یار خان جو بدایوں شریف گجراتی ہیں، انہوں نے بھی فتویٰ جاری کیا۔ علامہ مفتی داؤد صاحب بھی نے فتوے میں یہی جائز قرار دیا، ثواب کا باعث ثواب بتایا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ کس نے کیا۔ ایک بار حضرت مولانا عبدالغنی صاحب قبلہ مرحوم و مغفور کانپور صدر اول جماعت اہل سنت ماہرینہ مطہرہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈوں کی نیاز، کنڈوں والی 22 رجب شریف کی نیاز مبارک کے آداب خاص پورے صاف کنڈے میں پوریاں رکھنے وغیرہ کے ساتھ دلائی، یعنی اس میں کنڈے میں بھی پوریاں رکھی، صاف پورے نئے کنڈے میں نیاز دلائی۔ اور حضرت شیر بشیر اہل سنت مظہر اعلیٰ حضرت بھی وہاں موجود تھے، اور مولوی عبدالرزاق صاحب مولانا عبدالغنی صاحب مرحوم کے والد بھی، جن کی نسبت خود مولانا عبدالغنی صاحب فرماتے تھے کہ ان میں مداحنت ہے، اور وہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تم اس نیاز کا یہ جو اہتمام خاص کرتے ہو، جو 12ویں شریف کا بھی نہیں کرتے، یعنی ربیع الاول میں بھی نہیں کرتے، اتنا اہتمام، جبھی تو معترض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بزرگان دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ محبوب سمجھتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے یہ کہہ سکتے ہیں، بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو بہکانے کے لیے ایسے سوال کر دیتے ہیں کہ نبی کی شان میں تو اس قدر نہیں کرتے، ولیوں کی شان میں، نبی کے خاندان والوں کی اس قدر عزت کرتے ہیں، وہ لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اکثر یہ ہمارے گاؤں والوں کے پاس ایسے سوال بہت آتے ہوئے تو اعتراض کرتے تھے۔ تو اس میں انہوں نے جواب کیا دیا کہ کوئی پیر و مرشد کے پاس جب جاتا ہے، پیر و مرشد ہو، استاد ہو اور مربی ہو، اس کے حضور جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو ان کے بیٹے کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، تحفے تحائف بیٹے کو پیش کر دیتے ہیں، تمام قیمتی چیزیں دے دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو تحفے ہدیے پیش کرتے ہیں، اس طرح یہ ہمارا مرشد اور استاد خوش ہو جائے ہم سے۔ ہم ان کے اپنے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے ان کے پیارے بچوں سے بڑی اس قدر محبت کرتے ہیں، مخلصوں اور خادم کی طرف خاص متوجہ ہو جاتے ہیں۔
अपने ही साथ अपने उस नियाज मंदों की मोहब्बत और ताज़ीम समझ कर उससे खुश हो जाते हैं और उसको अपने लुत्फ़ इनायत के इनाम और इकराम से सरबुलंद फरमाते हैं। तो और मोदरिस का वो एतराज़ सिर्फ मुहब्बाने खुदा से उनके इनादो अदावत पर मबनी और उसी से नाशी है। तो मेरे कहने का मकसद मैं आपको बता दूं कि हम सब अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, हम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमान हैं। लिहाजा ऐ मेरे सुन्नी मुसलमानों, ऐ मेरे खुश अकीदा मुसलमान भाइयों, आजकल के कम पढ़े लिखे और जाहिल किस्म के मौलवियों की हरगिज़ मत सुनो। उनकी सुनोगे तो खसारे में चले जाओ। आप 22 रजब का जो एहतमाम करते हो उसमें कूड़े, अगर आपके यहाँ बर्तन साफ हो तो भी उसमें करें, अगर ना हो तो नया कूड़ा खरीद लें। और एक चीज़ जहन में आप रख लें कि इसी किताब में वो फतवा भी मौजूद है। लोग कहते हैं कि कूड़े की नियाज जहाँ पर हो वहीं रख कर खाई जाए, ये गलत है। और तमाम फातिहा खानी होते हैं तो शिरनी का, इमाम हुसैन का जो सदका बढ़ रहा होता, लुट रहा होता, लेकर के अपने घर जाते हैं, बाहर खाते हैं, कहीं बैठ करके खा लेते हैं। वैसे ही कूड़े की नियाज जहाँ चाहे ले जा सकते हैं। फातिहा किया हुआ सामान, पूड़ियाँ हो, टिक्की हो, जो भी बना हो वहाँ पर हो, वो सब के सब खा भी सकते हैं, कहीं ले भी जा सकते हैं। ये एतराज़ जो लोगों ने बना रखा, नहीं यहीं पर बैठो यहीं खाओ, ऐसा नहीं। इसकी तरफ तवज्जो ना दें, बल्कि ये करें कि कूड़े की नियाज जिसको चाहे अदा कर सकते हैं, दे सकते हैं, वो ले भी जाए, अपने घर में भी खाए और घर वालों को भी खिलाए और खुद भी खाएं, दूसरों को खिलाएं। ये ना हो वहीं आकर के बैठे, ऐसा नहीं, बिल्कुल इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं। गुंजाइश ये है कि जहाँ चाहो ले जाओ, जैसे चाहो इत्मीनान के साथ बैठ करके सुन्नत तरीके से अदब के साथ खाओ। कोई भी नियाज की चीज़ हो, बेअदबी ना करो, गिराओ ना, फेंको ना। लेकिन ये एतराज़ात अपने जहन में नोट कर लें। और तमाम फतवे हैं, वक्त कम हो जाएगा, इसलिए मैंने सारे फतवों का जवाब नहीं दिया है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जब भी नियाज का मौका आए, जब भी कोई, हम तो कहते नहीं खाओ खिलाओ सदक़े में वलियों की सुन्नियों, अक्सर पढ़ा करते खाओ खिलाओ सदक़े में वलियों की, हम वलियों का सदका खाने वाले, अहले बैत अतहार का सदका खाने वाले हैं। मैंने पूरा साल चला जाता, हलवा किसी के यहाँ नहीं बनता, पूरा साल चला जाता, ये मीठी टिक्कियाँ जो 22 रजब को बनेगी नहीं बनाई जाती, पूरा साल चला जाता है। सिवाइयाँ जिस तरीके से ईद बकरीद में एहतमाम होता नहीं की जाती, पूरा साल चला जाता। जो कुर्बानी बकरीद में करते कोई कुर्बानी नहीं करता। मुसलमानों को ऐसे दिन मुबारक हैं, 11वीं शरीफ आई तो गौसे आज़म के नाम का सदका खा रहे हैं, 12वीं शरीफ आई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की शीरनी लुटा रहे, खा रहे हैं, मुहर्रम शरीफ आया तो इमाम हुसैन के अहले बैत अतहार के नाम का खिचड़ा सभी खा रहे, जारी कर रहे। कसम खुदा कि जब भी कोई मौका आता है हम नज़र नियाज का एहतमाम करते हैं। 6 रजब मुरज्जब आया, ख्वाजा के नाम की बिरयानी खा रहे, यानी कोई भी मौका आया हम उसमें खर्च करते हैं। इमाम अली मकाम की विलादत का दिन आया, हज़रत मौला अली की विलादत का दिन आया, 13 रजब हमने नियाज कराई, हम सब अपने अपने घरों में नियाज कराते, एहतमाम करते। करो खूब खाओ, उनका सदका हम सब खाने के लिए पैदा हुए हैं। उन्हीं का कहते हैं तेरा खाएं तेरे गुलामों से पूछें, है मुनकर अजब खाने को बुलाने वाले, वो खाते भी हैं और बुलाते भी हैं। उन्हीं का सदका खाते हैं, उन्हीं का सदका खा कर बुलाते हैं। मुसलमानों हम सब उनका सदका खाएंगे और खाते रहेंगे, और जो एतराज़ करता है उसकी सुनेंगे नहीं। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार हम तमाम मुसलमानों को मुस्तहसन काम, जायज़ काम करने की तौफीक अता फरमाए और नाजायज़ कामों से, नाजायज़ रस्मात से बचने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना